زندگی سے پیار کی اجازت درکار ہے۔ پچھلے دنوں طبیعت پر ایسا بوجھ ہے، کچھ اور دنوں کو اگر میں پھیلاؤں تو بہت سارے سالوں پہ محیط ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں 2 ماہ ایسے آئے کہ بوجھ میں کچھ کمی کا احساس پیدا ہوا، اور یوں جی چاہا کہ ہم بھی زندوں میں شامل ہو جائیں اور جس مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اس سنجیدگی میں کچھ کمی پیدا کریں۔ ہم سے بڑوں نے بھی خود کو خوش کرنے کے لیے خوش بختی کا سامان مہم کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ سارے یہی سمجھتے رہے کہ اگر ہمارے پاس ڈھیر ساروں دولت ہو تو ہی ہم خوش ہوں گے۔ ان بڑوں نے یہی ورثہ اپنے بچوں میں منتقل کیا۔ ہمارے طالب علموں کو یہی بتایا گیا کہ جی بہت سارے پیسے اور اقتصادی طور پر مضبوط مستقبل ہی خوشی ہے۔ اب ان مادی خوشیوں کو سمیٹتے سمیٹتے حالت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ صورتحال نہایت تکلیف دہ ہو گئی ہے۔ آپ آئے روز اخباروں میں نیب کے نتائج پڑھتے ہوں گے، جی فلاں شخص سے 5 یا 8 کروڑ روپے واپس لیا گیا، یہ جو ہمارے پیسے تھے وہ لوگ لے کے بھاگ گئے۔ بڑی دردناک کہانی ہے۔ میری تمنا اور آرزو ہے کہ ہم کاش ایسا بھی سوچیں یا بہت سنجیدگی کی دنیا سے نکل کر تھوڑی سی آسائش کی طرف توجہ فرمائیے۔ خواتین و حضرات، آسائش خالی پیسے جمع کرنے یا اپنی ذات کو مضبوط کرنے سے میسر نہیں آتی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے میں، گلستانوں کی سیر کرنے میں اور چڑیوں کو دیکھنے میں بھی اتنی خوشی ملتی ہے جس کا اندازہ کرنا ہم بھول گئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ لاہور سے قصور جا رہا تھا تو ایک پلی پہ لڑکا بیٹھا تھا اور پلی کو ڈنڈے سے بجا رہا تھا اور آسمان کو دیکھنے میں محو تھا۔ مجھے بحیثیت استاد کے اس پہ بڑا غصہ آیا کہ دیکھو وقت ضائع کر رہا ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے۔ میں وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ جو فائلیں اور کاغذات میرے ہمراہ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں۔ مجھے لوٹ کر دفتر جانا پڑا۔ تو میں واپس لوٹا، وہ لڑکا پھر ڈنڈا بجا رہا تھا۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا کہ جب میں اسی کیفیت کے ساتھ ہوں، میں نے گاڑی روکی اور پوچھا، بھائی تم یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 13 یا 14 سال۔ میں نے کہا تمہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا جی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے خیال میں فضول میں اپنا اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا جناب میں تو یہاں بیٹھ کے بڑا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کام کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں جی چڑی کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہی چڑی ہے جو پچھلے سال ادھر آئی تھی اور اس نے یہیں گھونسلہ ڈالا تھا، تب سے اس کے ساتھ کوئی اور چڑا تھا اور اب کی باری کسی اور سے شادی کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا تم کیسے پہچانتی ہو کہ یہ وہی چڑیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں پہچانتا ہوں اور یہ بھی مجھے پہچانتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر احساس ہوا کہ میرے ملک میں کوئی ornithologist بھی ہے، the person who know the details of the birds۔ اس کا کوئی گائیڈ نہیں تھا، وہ کسی یونیورسٹی سے مضمون نہیں پڑھا، لیکن ہماری یونیورسٹی میں تو یہ سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اب میں چونکہ شرمندہ ہو چکا تھا اور اسے کہہ چکا تھا کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو اور فضول کام میں لگے ہو۔ میں تو ڈھیٹ ہوں، میں تو اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ شرمندگی کو ٹالتے ہوئے میں نے کہا تمہیں یار کوئی کام کرنا چاہیے، میری طرف دیکھو، میں کیسی اچھی گاڑی میں ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میٹنگ میں جا رہا ہوں، لوگ مجھے اجلاسوں میں بلاتے ہیں، میں تم سے اول درجے کا ہوں، اونچے درجے کا ہوں کیونکہ میں تعلیم یافتہ ہوں۔ تو تم بھی تعلیم حاصل کرو تاکہ تم بھی قابل اور بڑے آدمی بن سکو۔ جیسے ابھی تم تعلیم حاصل نہیں کرے تو تم ایک فضول سے لڑکے ہو۔ تو میری بات سن کر ہنسا، کہنے لگا صاحب جی بات یہ کہ تم دونوں ہی برابر ہیں۔ میں اس پلی پر بیٹھی ہوئی بھاگتی ہوئی موٹر ہی دیکھ رہا ہوں اور آپ موٹر میں بیٹھے ہوئے بھاگتی ہوئی پلیاں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کچھ اکٹھا نہیں کیا تو آپ نے بھی کچھ زیادہ اکٹھا نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، مجھے کبھی کبھی اس لڑکے کی بات یاد آتی ہے۔ میں نے اب حال ہی میں پچھلے ہفتے یہ فیصلہ کیا کہ اتنے رجٹ خشک اور اتنی سنجیدہ زندگی بسر کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہی اجتماعی طور پر، بلکہ میں ڈھیلے ڈھالے اور بڑے پیارے آدمی ہو کر ریلیکس رہنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو لاہور میں، جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نسبت روڈ اور میکلو روڈ کو ایک چھوٹی سی سڑک ملاتی ہے۔ وہ سڑک بالکل دیال سنگھ کالج کے سامنے ہے۔ دیال سنگھ کالج کے پاس ایک حلوائی کی دکان ہوتی تھی جو سموسے بیچتا تھا۔ تب اس کے سموسے پورے لاہور کے مہنگے ترین ہوتے تھے۔ وہ 3 آنے کا ایک سموسہ بیچتا تھا۔ اس کے سموسوں کی خوبی یہ تھی کہ اس میں آلو کے بجائے مٹر کے دانے ہوتے تھے۔ یہ قیام میں پاکستان سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کسی نے اس طرح کے مٹر سموسے بنائے ہی نہیں۔ شاید ہم سب دوستوں کی بڑی آرزو ہوتی کہ ایک عدد سموسہ ایک دن میں ضرور کھانا چاہیے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہوتی کہ میری ماں مجھے کالج جانے کے لیے 2 آنے دیتی تھی۔ اب 2 آنے میں سے 1 آنا ملانا خاصا مشکل تھا۔ ہم 3 آنے اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑے رہتے تھے، اور وہ ایک سموسہ کھاتے بھی تو دوستوں سے نظر بچا کے کھاتے، کیونکہ جو دیکھتا وہ حصے دار بنتا۔ تو ہم اس 3 آنے میں میسر آنے والی عیاشی
سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے، اور آج 60 برس سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ عیاشی کے جو لمحے تھے وہ تھے۔ میری افسانہ نگاری، ناموری ڈرامہ نگاری کے لمحات کچھ بھی نہیں۔ اگر کالج کی زندگی سے بھی ذرا پیچھے جاؤں تو خوشی کے لمحات اور آ جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی میری پوتے پوتیاں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ نانا، دادا آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن کون سا ہے، اور میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اور میں خوش خطی لکھتا تھا، کبھی کبھی مجھے اس پر 1 یا 2 پیسہ انعام ملتا تھا، تب اتوار کی بھی چھٹی ہوتی تھی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے بتایا، اور یہ بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کہ انہوں نے چتری مرغی کے نیچے انڈے رکھے ہیں اور وہ انہیں سہ رہی ہے۔ 21 دن کے بعد ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے اور وہ تمہارے کھیلنے کا سامان ہوگا، تم ان چوزوں سے کھیلا کرنا۔ میں نے ماں سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کسی ایسے دن نکلیں گے جب میں اسکول میں گیا ہوں گا۔ تو میری ماں نے کہا تم گھبراؤ مت، میں نے مرغی کے نیچے انڈے اس حساب سے رکھے ہیں کہ اتوار کی ہی صبح چوزے نکلیں گے اور وہ تمہاری چھٹی کا دن ہوگا، تم ان سے خوب کھیلنا۔ اب خواتین و حضرات، جب وہ بچے نکلے تو وہ ہفتے کا دن تھا۔ میں خوش خطی لے کر، تختی لے کر جب اسکول جانے لگا تو مجھے خوشخبری دی گئی کہ اشفاق چوزے نکل آئے ہیں اور 6 ابھی نکلے ہیں، باقی نکل رہے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پیارے بچوں کہ اس وقت میری دکھ اور مایوسی کا، کیونکہ چوزے نکل آئے تھے اور میں اسکول جا رہا تھا۔ میں نے نہ انہیں انڈوں سے نکلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، نہ ہی ان کے پاس سارا دن بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے رنجیدہ ہو کر ماں سے کہا کہ ماں، تو نے کہا کہ اتوار کو نکلیں گے اور آج ہفتہ ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے، جب چوزے نکل ہی آئے ہیں تو ہفتہ بھی اتوار ہو جاتا ہے، تیرے لیے آج ہی اتوار ہے، تختی رکھ، بستہ رکھ، اسکول نہیں جانا۔ وہ دن آج تک میری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتہ کیسے اتوار بنا، وہ سارا دن میں نے کتنی خوشی کی لہر میں گزارا۔ میں باوصف اس لیے نہیں بھول سکتا کہ مجھے زندگی میں بڑی کامیابیاں ملی، میرے لیے بڑے باجے بجے، بڑے کمرے سجائے گئے، لیکن اس خوشی کا ترجمہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اور اس کی ترجمانی میں نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایسی خوشیوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، بڑی شدید ضرورت ہے۔ اب میں نے پچھلے 2 ہفتوں سے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ میں نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کیا ہے کہ زندگی پر تھوڑا اختیار ہونا چاہیے، یا تھوڑا سا کنٹرول حاصل کریں، بس یہ اپنی مرضی سے چلی جائے تو اچھا ہے۔ لائف از بگر دین لائف۔ میرا مشاہدہ یہ دیکھ کر ہوا کہ یوٹیلیٹی بلز جن میں آپ روتے پھرتے ہیں یا آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچتے ہیں، لیکن وہ چیک جو آپ کی تنخواہ کا ہوتا ہے یہ 1 مہینے سے پہلے نہیں آتا، بعض اوقات تو 1 مہینے سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ گنیز بک والوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے 3 بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ جی ہم نے آپ کا چیک روانہ کر دیا اور وہ آپ کے پاس پہنچنے والا ہوگا، حالانکہ چیک نہیں پہنچتا۔ میرے پوتے پوتیاں ان کے اسکولوں کے باقی دوست کی موٹر پہ آتے ہیں اور راستے میں وہ اپنے دوستوں کو ان کے گھروں میں چھوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور میرے پوتے پوتیاں گھر آ کر انہی دوستوں سے فون پہ بات کرتے ہیں اور خداحافظ کہہ کے فون بند کرتے ہیں، حالانکہ ابھی چند منٹ پہلے وہ انہیں چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں۔ جب میں پورا ملک منہ کھولے بڑی تکلیف میں اپنے ڈینٹسٹ کے آگے بیٹھتا ہوں، وہ بار بار مجھ سے پوچھتا ہے اشفاق صاحب تکلیف تو نہیں ہو رہی، اور وہ ایسے وقت پوچھتا ہے جب نہ میں بول سکتا ہوں نہ سر ہلا سکتا ہوں۔ تو بس زندگی بھی نہ کچھ اسی ڈینٹسٹ اور مریض کی طرح ہے اب جو میں 2 ہفتوں سے سوچ رہا ہوں۔ تو بڑے اعتدال پسندی کے موڈ میں ہوں، آپ پر بڑی نصیحتوں اور بابوں کی بات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میری سوچ کی طرح آپ بھی سیر کریں، پرندوں کے بارے میں غور کریں، اچھا سوچیں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر کی پولوشن دور نہیں ہوگی یا بالکل ختم نہیں ہوگی، وہ اندر کی صفائی ہونی ضروری ہے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے، میں زندگی میں ریلیکس رہنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں زندگی کے آخری حصے میں بھی ڈائٹنگ نہیں کروں گا۔ میں 70 برس ڈائٹنگ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور میرے ساتھ اور لڑکیاں عورتیں بھی زور لگاتے رہے، لیکن ڈائٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا۔ میری آپا رضیہ ایک دن اپنے خاوند سے کہنے لگی ارشد آپ کو ڈائٹنگ کرنی چاہیے، دیکھیں آپ چلتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے 2 آدمی چل رہے ہیں۔ لہٰذا ارشد بھائی نے ڈائٹنگ شروع کر دی۔ 2 ماہ کے بعد وہ کہنے لگی ارے آپ تو آم کی گٹھلی کی طرح چسے ہوئے ہو گئے، اپنا چہرہ تو دیکھیں، اتنی لمبی ڈائٹنگ کیوں کر لی؟ تو ارشد بھائی کہنے لگے رضیہ تم مجھے بتاؤ کہ تم میری کون سی سائڈ سے محبت کرتی ہو؟ کبھی تم موٹاپے پہ تنقید کرتی ہو، کبھی دبلاپے پہ۔ تو خواتین و حضرات، ڈائٹنگ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اگر میرے پوتے پوتیاں مجھ سے کہیں کہ نانا آپ چوڑائی کے رخ میں پھیلتے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا جی اب تو میں ایسے ہی پھیلوں گا، لیٹ می ریلیکس۔ دوسرا فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ میری میز پر جو گند پڑا ہے، جو ٹوٹی سرنجیں ہیں جن سے میں پین میں سیاہی ڈالتا ہوں، میں ویسے ہی پڑے رہنے دوں گا، میں نہیں کرتا صفائی۔ اب بھلے میری بیوی کہے کہ یہ پڑھے لکھوں والا کام نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، میں بڑا شرمندہ ہوتا تھا، اب میں شرمندہ بھی نہیں ہوں گا۔ اب میں درخواست کروں گا آپ بھی اپنی شرمندگیوں کو، اپنے دکھوں کو اور اپنے دباؤں کو کم کرنا شروع کریں، ایک آزاد اور ہلکی پھلکی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خواتین و حضرات، میرے سر پر کچھ کتابوں کا بوجھ تھا، یہ پڑھنی تھی اور ختم کرنی تھی، اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ہسٹری آف گاڈ کے ساتھ ساتھ مولانا روم کی مصنوی بھی ختم کروں گا، لیکن اگر پھر ختم نہ بھی ہوں تو کیا ہو، میں اب ملال نہیں کروں گا، کسی پریشانی کا اظہار نہیں کروں گا،
کیونکہ بلا وجہ کا اتنا سارا بوجھ لے کر میں کیا کروں گا۔ پروگرام میں شریک خاتون سوال کرتی ہیں، اگر ہم اپنی ذات کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے تو ہم کامیاب زندگی کیسے گزاریں گے اشفاق صاحب نے کہا، میرے ارد گرد کامیاب زندگی بسر کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی سے پیار نہیں کیا بلکہ کامیابی سے پیار کیا۔ جب آپ زندگی کو کامیابی سے علیحدہ کرتے ہیں اور زندگی کو بند کر دیتے ہیں اور صرف کامیابی کو پکڑتے ہیں تو آپ کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو ابھی ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ جن لوگوں نے بہت پیسے اکٹھے کر کے اپنی زندگیاں بنائیں اور پھر بدعنوانی کے مقدمات چلے اور ان کی گردنیں ناپی گئیں۔ کامیاب ہونا اور چیز ہے، زندگی کے ساتھ وابستہ رہنا الگ چیز ہے۔ بے شک بچوں کا ہم استاد یہی سمجھاتے ہیں کہ جی عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول کے لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب بھی رہوں اور میری زندگی خوشگوار اور ضمیر بھی مطمئن ہو، لیکن صرف کامیابی ہی کامیابی نہ ہو۔ ترقی اور فلاح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ترقی فلاح نہیں ہے، فلاح کے اندر ترقی موجود ہے، خالی ترقی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اب میں نے جو یہ فیصلے کیے ہیں یہ آپ کی مرضی کے بغیر کیے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی اجازت دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے بابا، آپ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، لیکن میں فلاح کا رخ ہوں اور میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ انشاءاللہ اب میری زندگی میں فلاح کا رخ ضرور ہوگا۔ میں صرف ترقی کی طرف جانے والا نہیں رہوں گا۔ اگر میں خالی ترقی کی طرف جاؤں گا وہ تو پھر ڈیزی بن جو ہے وہ بن جاؤں گا۔ میں تو کوشش کروں گا کہ ایسی ترقی نہ کروں جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ مجھے ایسی ترقی چاہیے جس سے میں بھی اپنی زندگی سے پیار کر سکوں اور لوگ بھی زندگی سے پیار کر سکیں۔ مجھے زندگی سے پیار کرنے کی اجازت دیجیے اور یہ اجازت میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنی زندگی سے پیار کیجیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔